نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے، کتب مقدسہ نازل کی کہ انسانیت ان پر عمل کر کے دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کرے اور آخرت کی منزلیں ترقی کے صورت میں طے کرے۔ انسانیت کو اللہ نے آسمانوں سے زمین کی طرف بھیجا ہے، زمین میں ایک خاص مدت تک ہر انسان کو رہنا ہے، 50 60 100 سال، یا پچھلے لوگ شروع کے ہزار سال بھی رہے، جتنی مدت بھی پورا کرنی ہے، واپسی دوبارہ اللہ کی طرف انہیں جانا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم، زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہاری آزمائش، اس آزمائش میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے۔ انسانیت کی ترقی کن چیزوں میں مضمر ہے، کون سے اصول ہیں جن پر کوئی انسانی گروہ، قوم، جماعت ترقی کرتی ہے، یہ قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں کے مقاصد میں سے کہ یہ کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان ترقی کے اصولوں کو سمجھے اور اس امتحان کے اندر کامیاب ہو۔ امتحان بھی اللہ لینا چاہتا ہے اور امتحان میں کامیابی کے گر اور تعلیم بھی سکھانا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ امتحان دو، تو وہ تو کوئی امتحان نہ ہوا۔ اس لیے ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کتابیں اس لیے نازل کی ہیں، انبیاء اس لیے بھیجے ہیں کہ کہیں کل قیامت کے دن تم کھڑے ہو کر یہ کہو کہ ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی بتلانے والا ہی نہیں آیا تھا۔ تو امتحان کیسا اور سزا اور جزا کیوں؟ کہ کسی نے ہمیں کوئی علم دیا نہیں تو بغیر علم کے ہم سے حساب کتاب کا کیا مطلب؟ ہم نے اسی لیے انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں تاکہ علم دے تمہیں۔ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کسی نے بتلایا ہی نہیں تھا،
کیونکہ یہ تو سخت ناانصافی ہے کہ کسی کو کوئی چیز بتلائی نہ جائے اور اسے کہو جی امتحان دے، اصول اور ضابطے کے خلاف بات۔ اس لیے اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت کو پہلے سکھایا، علم دیا۔ جو جس قدر اور جس درجے میں علم حاصل کر لیتا ہے اس علم پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی جدوجہد کرتا ہے، اسی درجے میں کامیاب۔ یہ اصول افراد پر بھی ہے، اقوام پر بھی ہے، اقوام عالم پر بھی ہے۔ اجتماعیت کی جتنی سطحیں ہیں، خواہ وہ ایک گھر ہو، ایک شہر ہو، ایک ملک ہو، بین الاقوامی نظام ہو، ان تمام دائروں میں ہر دائرہ اپنی اپنی اجتماعیت کے اصولوں کو سمجھ کر جس درجے عمل کرے گا اس کے مطابق کامیاب ہوگا، اور جو اجتماعیت کے ان اصولوں کو نظر انداز کر دے گا، تعلیم دی اور اس تعلیم پر عمل نہیں کیا، تو پھر کیا ہے؟ نتیجہ تو برا آئے گا۔ اچھا، یہ جو امتحان ہے یہ کوئی تحریری پیپر نہیں ہے، یہ پریکٹیکل، یہ بھی امتحان کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ ناقص طریقہ تعلیم وہ ہے کہ پڑھایا جائے اور رٹے ہوئے طوطے کی طرح پوچھا جائے کہ ہاں جی کیا کیا باتیں یاد ہے تمہیں، ادھورا طریقہ ہے۔ علم دے کر اور علم سکھا کر، عمل سے، اب عمل کا رزلٹ آنا ہے کہ کیا آپ کو جیسے عملی طور پر کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کا طریقہ سکھایا گیا اس کے مطابق کر رہے ہو، ایس او پیز کو فالو کر رہے ہو یا نہیں۔ اسی لیے یہ دین کی تعلیم میں صرف کتابی علم نہیں ہے کہ کتابیں رٹا دی جائے، نہیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے، اس کا پریکٹیکل کیا ہے، وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی عملی زندگی، صحابہ کرام کی عملی زندگی، اور ہر دور کے سچے علماء ربانیین جو اس علم کے ماہر ہیں ان کی عملی زندگی سے سیکھا جائے۔ آج خرابی یہ پیدا ہو گئی، خاص طور پر اس 200-250 سالہ غلامی کے نتیجے میں، کہ علم کی موٹی موٹی کتابیں تو رٹائی جاتی ہیں لیکن پریکٹیکل نہیں بتلایا جاتا، عملی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ سکھانے والوں کو خود نہیں آتی تو وہ کیا سکھائیں گے۔ سکھانے والوں کا حال تو یہ ہے کہ جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ نظریاتی باتیں تو بڑی کریں گے، فکری بلندی پر پہنچے ہوئے، ماشاء اللہ مدارس میں ہوں، مساجد میں ہوں، سکولوں میں ہوں، کالجوں میں ہوں، غلامی کے اثرات ہیں کہ وہاں نظریات رٹائے جاتے ہیں یا علوم کے کچھ تعارف، ابتدائی تعارف بتلائے جاتے ہیں، انٹروڈکشن کرائی جاتی ہے، بس زیادہ زور ماریں گے تو اس علم کے کچھ قاعدے اور ضابطے، کوئی مشکل کتابیں رٹا دیں گے، یہ رٹ لو پیپر میں یہ آئے گا، بلکہ پہلے ہی بتا دیں گے کہ یہ آئے گا، یہ لکھ دینا، اور پاس ہو گئے، ڈگری مل گئی۔ عملی بات آتی ہے یا نہیں اس سے غرض نہیں جی، ڈگری پروگرام ہے، ڈگری پروگرام تک سلیبس میں جو علم رکھا ہوا ہے وہ پڑھ لو، رٹ لو، اور پیپر میں ویسے ہی لکھ دینا، تو ڈگری مل گئی ہے، عمل کے میدان میں آئے تو وہاں فیل ہے۔
وہاں کوئی نتیجہ نہیں، کیونکہ ان 15-16 سالوں میں اسے کوئی پریکٹیکل کرایا ہی نہیں گیا بیچارے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اور مہذب معاشرے کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، کسی عملی زندگی کے اندر اس کو پریکٹیکل کروا کر سکھاتے ہیں، تب تو کیا ہے، وہ علم ایک نتیجہ بھی ہوگا، اور جو رزلٹ بنتا ہے وہ اس کے کام کی نوعیت سے بنتا ہے، تحریر سے نہیں۔ اس کے اندر یہ مہارت منتقل ہوئی یا نہیں، یہ ڈاکٹر ہے آپریشن صحیح کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، یہ انجینئر ہے سڑک بنا بھی سکتا ہے کہ نہیں، بجلی کا نظام درست کر سکتا ہے یا نہیں الیکٹریکل انجینئر۔ جن اخلاق کی دعوت منبر وعظ پر بیٹھ کر ایک واعظ کہہ رہا ہے، ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، کیا یہ اخلاق اور رویے اس کے اپنے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تو نہیں کہیں کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ یہ پیر صاحب جن اونچی اونچی اڑان والی باتیں، کرامات اور معجزات اور پتہ نہیں کیا کیا بتلاتے ہیں، کیا اس کے مطابق انہوں نے خود بھی صلاحیت پیدا کی ہے یا رٹے ہوئے طوطے کی طرح کتابوں سے چرا کر واقعات بیان کر رہا ہے؟ جی پریکٹیکل ختم ہو گیا۔ اللہ میاں نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ساتھ ہی کتاب نازل کی، اور کتاب سے پہلے اس سکھانے والے کا تعین کیا جسے رسول کہتے ہیں، پیغمبر بنایا۔ پیغمبر صرف پیغام لا کر تمہارے حوالے کرنے کے لیے نہیں آیا، پیغمبر دنیا میں آتے ہیں اس کتاب کے مطابق عملی بات سکھانے کے لیے، بلکہ کتاب کے نازل ہونے سے پہلے بھی عام انسانیت کے اصولوں پر وہ صادق بھی ہوتے ہیں، امین بھی ہوتے ہیں۔ ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی، 40 سال پر نبوت ملی ہے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی میں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے۔ پورا معاشرہ کچھ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، سچائی پر قائم، امانت دار ہے۔ امانتوں کی دیانت کا حال یہ ہے کہ مکے کی طاقتور حکومت اور جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ قتل کرنے کے لیے ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا باندھے کھڑے ہیں، اس وقت بھی جاتے جاتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے پر حضرت علی المرتضیٰ کو لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، تو مجھے تو اچانک نکلنا پڑ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ میرے آج رات قتل کے درپے ہیں، تو تم یہ امانتیں لوٹا کر پھر آنا، ورنہ اگر پوری قوم اور اس کی لیڈرشپ دارالندوہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہی ہو کہ آج کی رات ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کرنا ہے، اور انہی مکے والوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں، اور وہاں سے نکل کر بے یار و مددگار مہاجر بن کر کسی دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں تو پیسے کی تو ضرورت ہوگی نا۔ جی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے تو میرے دشمن ہیں، میرے قتل کے درپے ہیں، کیوں نہ ان کے پیسے اپنی جیب میں رکھ کر سفر خرچ بناؤ۔ کوئی ہمارے جیسے غلام معاشروں کا فرد ہوتے تو یہی کام کر رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بھی امانت اور دیانت کا پیکر ہیں، عملاً کیا کہ تم پیچھے رہنا، حالانکہ خطرہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی رشتے میں سب سے قریب تر ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پائیں گے تو ضرور یہ حضرت علی کو نقصان پہنچائیں گے، تشدد کریں گے، ماریں گے،
خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ امانتیں لوٹانی ہیں، اس لیے حضرت علی کو اپنا قائم مقام بنا کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ امانتوں کا حال یہ عملاً ہے، ابھی قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت پوری پوری ادا کرو، یہ تو ابھی بہت بعد میں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ عملی کردار ہے جو قبل از نبوت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، معیار۔ تو پریکٹیکل اصل ہوتا ہے، اللہ میاں نے اس دنیا میں عمل صالح عمل کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ کی جو حساب کتاب یا پیپر پر جو نمبر لگ رہے ہیں وہ پیپر نہیں، عمل پر لگ رہے ہیں، اس لیے تو دونوں فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ جو تمہارا عمل ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل کے پیچھے جو کار فرما نیت ہے کہ کس نیت سے تم نے یہ عمل کیا ہے، ریاکاری سے کیا ہے، دکھاوے کے لیے کیا ہے، سناوے کے لیے کیا ہے، کسی اور مفاد اور لالچ کے لیے کیا ہے، یا صرف اور صرف انسانیت کی خدمت اور اللہ کے تعلق سے کیا ہے، یہ لکھ رہے ہیں نا۔ مہارت کی پیمائش کر رہے ہیں، ایک انجینئر ایک درجے کا ماہر ہوتا ہے، اس سے بڑا ماہر ہوتا ہے، اس سے پروفیسر اس سے بھی بڑا ماہر ہوتا ہے، تو یہ لکھ رہے ہیں نا۔ اور یہ کیا ہے؟ عملی صلاحیتوں کا جائزہ ہے۔ اب عملی صلاحیتیں کیسے نکھریں گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں وہ امور بیان کر دیے کہ جن کے ذریعے سے تمہاری اجتماعی زندگی منظم اور تربیت یافتہ ہو، مہارت حاصل کر، اس کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ یہ جو خطبے میں آیات تلاوت کی گئی ہیں یہ سورۃ الانفال کی ہے۔ سورۃ الانفال کا بنیادی موضوع امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس سورت کا موضوع اجتماعی زندگی کی تنظیم کے اصول اور ضابطے بیان کرنا ہے۔ وہ اجتماعی زندگی کا اہم ترین مرحلہ پارٹی پالیٹکس کے اصول پر پارٹی کے اجتماعیت کو قائم کرنے کے اصول، اس اجتماعیت کا دوسرا دائرہ قومی ریاستی نظام کی تشکیل ہے۔ قومی سطح کا نظام کن اصولوں پر بنے گا؟ اس صورت کے اصول بین الاقوامی سطح پر بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے اس پارٹی کو کیا اقدامات کرنے ہیں، اس صورت کا جو ذیلی اور ضمنی اور تتمے والا حصہ ہے جسے صورت برات کہتے ہیں، اس میں بین الاقوامی طریقہ کار اس جماعت کا کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا کہ اجتماعیت کی تشکیل کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت، خاندان ہو، پارٹی کا نظم و نسق ہو، جماعت کا جو انسانیت کو ترقی دینا چاہتی ہے، انسانیت کو مہارتیں سکھانا چاہتی ہے، انسانیت کو منظم کرنا چاہتی ہے، انسانیت کو امن دینا چاہتی ہے، انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا نظام بنانا چاہتی ہے، تو وہ کون سے اصول ہوں گے؟ 15 کے قریب اصول اس صورت میں بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک اصول، ایک اصل، ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک قانون یہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ، تیاری کرو جتنی ممکن حد تک تمہارے اندر تیاری کی استطاعت اور صلاحیت ہے۔ ما استطعتم، کس چیز کی تیاری کرو؟ اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے اندر وہ مہارتیں پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو، سکلز لاؤ
وہ اجتماعی زندگی بسر کرو کہ جس سے کیا ہو، من قوت، طاقت پیدا ہو۔ طاقت کے بغیر کوئی اجتماعیت قائم نہیں ہوتی، قوت کے بغیر۔ انسانی جسم میں طاقت نہ ہو تو جسم کیا کرے گا؟ نہ چل سکتا، نہ پھر سکتا، نہ کام کاج کر سکتا۔ توانائی تو اصل ہوتی ہے۔ سارے ڈاکٹر اور حکیم انسانی جسم کی قوت مدبرہ بدن یا اس کے اس طاقت اور قوت کو، انرجی کو مضبوط بنانے کے لیے تو کام کرتے ہیں۔ امراض کا علاج بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مرض جو اس انسان کی طاقت اور قوت بننے نہیں دے رہا، اس کو دور کیا جائے اور اس کی طاقت اور قوت بحال کی جائے، اس کا امیون سسٹم جو ہے اسے مضبوط کیا جائے۔ قوت، فرد بھی طاقت اور قوت کے بغیر نہیں چل سکتا، خاندان بھی طاقت اور قوت کے بغیر اپنی بقا قائم نہیں کر سکتا، پارٹی بھی، کوئی بھی جماعت جب تک طاقت اور قوت نہیں رکھتی تو اس بیچاری کی آواز کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو پھسپھسی جماعت ہے۔ ملک اور قوم اور ریاست بھی، اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کردار ادا کرے؟ بھیک ہی مانگے گی، دوسروں کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ایک معذور اور کمزور آدمی جس میں طاقت نہیں ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہے، کوئی اس کو پکڑ کر اٹھا کر لے جائے، کھلائے پلائے، لٹائے، باتھ روم لے جائے، جی دوسروں کا محتاج ہے نا، ان کی مرضی ہے، وہ کریں کریں، نہ کریں نہ کریں۔ ایک خاندان کمزور ہے، طاقت نہیں ہے تو اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ جو چاہے مرضی ہانک کر ان سے بگاڑ لے لے، کام کاج کرائے، جتنا چاہے مزدوری دے، جتنی چاہے نہ دے، کمزور ہے نا بیچارہ، کوئی بارگیننگ پاور نہیں رکھتا، اس کے پاس طاقت نہیں۔ اسی طرح وہ پارٹی جو طاقت نہیں رکھتی، بیچاری کی کیا حیثیت ہے؟ وہ جتنا مرضی شور مچائے، وہ کہیں گے ایسے ہی فضول بات ہے۔ جو ریاست کمزور ہو، جو قوم طاقت نہ رکھے، طاقتور نہ ہو، تو اس کو بڑی طاقتیں کھا جاتی ہیں، اپنی مرضی مسلط کرتی ہیں، اپنی من مانی شرائط پر اس کے ساتھ معاملات اور معاہدات کرتی ہیں۔ تو اس لیے اصول اور ضابطہ دیا دنیا میں زندگی بسر کرنے کا کہ مکمل تیاری کرو، امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اعدوا، جیسے اقیموا الصلاۃ کا حکم ہے، آتوا الزکوٰۃ کا حکم ہے، اتموا الحج والعمرۃ للہ کا حکم ہے، کتب علیکم الصیام کا حکم ہے، ایسے ہی حکم ہے کہ اعدوا، تیاری کرو۔ کس چیز کی تیاری کرو؟ قوت کی، طاقت حاصل کرنے کی۔ بزدلی اور کمزوری تو موت ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والکسل، سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، ضعف سے، عجز سے طاقت پیدا کرنا، قوت۔ پھر یہ طاقت اپنی اپنی سطح کے مطابق ہے، خاندان جس درجے کا ہے اتنے درجے کی طاقت چاہیے۔ ایک گھر کو، کسی محلے میں ایک گھر کو اپنی شناخت اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے جس قدر طاقت چاہیے تو اس گھر کی ضرورت۔ ایک شہر کے اندر شہر کے لوگوں کی جو طاقت مطلوب ہے، سیاسی اور معاشی، وہ ایک ریاست اس کی قوت اس کے مطابق۔ اب ریاست کی طاقت کیا ہے کہ اس کے پاس سیاسی قوت بھی ہو، اس کے پاس معاشی قوت بھی ہو، اس کے پاس عسکری اور فوجی قوت بھی ہو، اس کے پاس سماجی قوت بھی ہو۔ جتنی بھی انرجی اور پاور سے متعلق امور دنیا میں ہیں،
قیامت تک آنے ہیں، اپنے دور کے اعتبار سے اتنی ہی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر تلوار کا دور ہے تو اتنی ہی طاقتور تلواریں ہونی چاہیے، گھوڑے ہونے چاہیے، نظم و ضبط ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، اور اگر اسلحے کے دائرے مختلف ہو گئے اور زمانہ بدل گیا تو اس کے مطابق چاہیے۔ لیکن اسلحے سے زیادہ اسلحہ چلانے والے کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تلوار سے کہتے ہیں کوئی چیز دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تلوار بازو کرتے ہیں۔ طاقت اور قوت بازو میں ہوگی تو تلوار استعمال کرے گا، بازو ہی نہیں ہے تو بیچاری تلوار جتنی مرضی اچھی ہو تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ آج بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلحے کی طاقت تو ہونی چاہیے، جی ایٹم بم بنا لو، لیکن اس کے چلانے کے لیے جو سیاسی طاقت چاہیے، اسے سنبھالنے کے لیے جو معاشی طاقت اور قوت چاہیے وہ غائب ہونی چاہیے۔ مریل سے بازو ہوں، اٹھ نہ سکتے ہوں، اور تلوار بڑی شاندار اس کے ہاتھ میں ہو، تو وہ اگر کمزور آدمی تلوار اٹھائے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں الٹ کر اسی کے اوپر نہ گر پڑے، اس ایٹم بم کے تلے خود ہی نہ دب جائے، چلانے کی صلاحیت تو ہے نہیں۔ تو طاقت کے ساتھ لازمی ہے سیاسی طاقت، معاشی قوت، سماجی قوت۔ جب تک یہ قوتیں موجود نہ ہوں تو عسکری قوت کوئی نتیجہ پیدا نہیں۔ اگر کسی ملک اور قوم کی سیاسی طاقت کمزور ہے، معاشی طاقت کمزور ہے، کھانے پینے کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، تو اس کی فوجی قوت خود اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اس کا خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا، اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں جی۔ فوجی قوت تو، عسکری قوت تو تب کام کرتی ہے جب سیاسی قوت مضبوط ہو، معاشی قوت موجود ہو۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ سیاسی قوت کس سے پیدا ہوتی ہے اور معاشی قوت کس سے پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی قوت پیدا ہوتی ہے عوام کی اجتماعی طاقت سے، فرد کی حکمرانی یا آمریت سے سیاسی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی، عوامی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ بتلائیے کہ اگر فرد ہی کی طاقت صرف ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، نبوت کے مقام کے اعتبار سے باقی انسانوں سے کیا ہے؟ بہت اونچے، طاقتور، بہادر انسان جی۔ لیکن کامیابی کب ملی؟ جب جماعت کی عوامی طاقت ان کے ساتھ ہوئی، جماعت مضبوط ساتھ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی، کتنے بہادر، کتنے دلیر، کتنے اولو العزم، کتنے جلال اور جاہ رکھتے تھے، مرتبت اور مقام رکھتے تھے، لیکن قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھائی تو اور تیرا رب جا کر لڑ لے، ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے اکیلے فرد کو، ہارون علیہ السلام کو، ان کے ساتھ جو مخلص چند لوگ تھے، خاص طور پر یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا، اولو العزم لوگ آپ کے ساتھ تھے چند، تو گزارا کہاں کرنا پڑا؟ 40 سال وادی تیہ میں، وہیں سے ہی اللہ میاں نے اپنے پاس بلا لیا، عمر پوری ہو گئی جی۔ کامیابی اس بوڑھی نسل کے ختم ہونے اور نئی نوجوان نسل کے یوشع بن نون کی قیادت میں حاصل ہوئی اور بیت المقدس کے وہ حکمران بنے جی۔ تو جب تک عوامی طاقت اور عوام میں بھی وہ جماعتی طاقت، انقلابی جماعت جو تربیت یافتہ ہو، جس کا ڈسپلن اعلیٰ ہو، جس کی تنظیم مضبوط ہو،
جو نظم و ضبط کی پابند ہو۔ سورۃ الانفال میں اللہ پاک نے وہ نظم و ضبط کے بنیادی قوانین اور ضابطے بیان فرمائے کہ تنظیم اس طریقے سے پیدا ہوتی ہے، سیاسی قوت اس طریقے سے وجود میں آتی ہے، پھر وہ نظم و نسق چلانے والی تربیت یافتہ جماعت جو عدالت بھی چلا سکے، جو انتظامی نظم و نسق بھی چلا سکے، جو فوجی قوت کی کمانڈ بھی کر سکے، جو سماجی معاملات اور اخلاقیات کے لیے بھی معیار اور نمونہ بن کر اس کی تربیت کا کردار ادا کرے، اس سے سیاسی قوت پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی قوت کے لیے مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ تینوں چیزوں کی سکلز ہوگی تو سیاسی طاقت پیدا ہوگی، ورنہ تو سیاسی قوت تو وجود میں نہیں آئی، تینوں کی انتظامی قوت ہوگی۔ اور انتظامی قوت کا حال یہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، میدان جنگ میں سپہ سالار لڑ رہے ہیں، فوجی قوت اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ قیصر و کسریٰ کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔ عمر فاروق عملاً میدان جنگ میں نہیں ہے، مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ان کی انتظامی صلاحیت کا حال یہ ہے کہ جو وہاں سے رپورٹیں آ رہی ہیں، جو معلومات کا نظام بنایا ہے، افراد کے رویے اور ان کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، تو یہاں بیٹھ کر عمر فاروق ہدایت جاری کرتے ہیں، فلاں کو معزول کر دو، فلاں کو سپہ سالار بنا دو، فلاں کو فلاں علاقے پہ لے جاؤ، فلاں کو فلاں علاقے پہ لے جاؤ۔ سپہ سالار کہتے ہیں کہ عمر فاروق کے سامنے پورا جنگی میدان کا نقشہ ایسے تھا جیسے ٹیبل پر تمام چیزیں رکھی ہوئی ہوں، اور وہاں دشمن کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے مورے بدل رہے ہیں، جیسے شطرنج کا کھلاڑی مورے بدلتا ہے۔ نظم و ضبط اور ڈسپلن اتنا سخت ہے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کوئی سپہ سالار کرتا ہے تو فوری طور پر اس نے خواہ کتنے ہی اقدامات کیوں نہ کیے ہوں، فوراً ڈسپلن کی خلاف ورزی پر معزول۔ خالد بن ولید نے جو کام کیا، دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے کہ ایسا سپہ سالار نہیں ہو سکتا۔ دشمن کی متحدہ قوت ہیرا میں جمع ہے، عمر فاروق کا حکم ہے کہ پورے یورپ کی پوری طاقت یہاں ہیرا میں جمع ہے، اس کے مقابلے کے لیے ہماری بھی تمام افواج جب تک جمع نہ ہوں اقدام نہ کیا جائے۔ عمرو بن العاص کو مصر میں لکھا کہ فوری طور پر اپنی تمام افواج لے کر ہیرا پہنچو۔ سعد بن ابی وقاص کو خط لکھا کہ تم کسریٰ ایران کی طرف جو پیش قدمی کر رہے ہو اس کو سٹاپ کرو اور پوری فوج لے کر ہیرا پہنچ جاؤ۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اس شام کے میدان میں تھے، ان کو ابو عبیدہ کو لکھا کہ دیکھو خبردار تم نے اقدام نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ مصر کی فوجیں نہ آ جائیں اور ادھر سے ایران کی فوجیں نہ آ جائیں، تینوں کے اجتماع کے بعد تم نے اقدام کرنا ہے۔ خالد بن ولید ان کے سپہ سالار ہیں ابو عبیدہ کے، انہوں نے عملی میدان جنگ کے نقشے کو دیکھ کر کہا کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں، حملہ کر دینا چاہیے، یہی موقع ہے، جنگی موقع ہے کہ اس وقت ہم اقدام کریں، وہ فوجیں پہنچیں گی تو لیٹ ہو جائے گا کام۔ ایک جرنیل کا فیصلہ ہے جو میدان جنگ کا فوجی ہے، عسکری باتیں سوچتا ہے، صرف اقدام کر دینا چاہیے۔ ابو عبیدہ پر دباؤ ڈالا، ایک افسر کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو دے رہا، پورے فوجی سپہ سالاران نے ابو عبیدہ کو گھیر لیا، اقدام ہونا چاہیے۔ مجبور ہو کر ابو عبیدہ نے خالد سے کہا ٹھیک ہے جی کر لو، اقدام کر لو۔ اقدام ہو گیا،
جنگ لڑی، ابھی وہ لشکر نہیں پہنچے، نہ شام کا پہنچا نہ عراق کا پہنچا، اور خالد نے مقابلہ کرتے ہوئے اس پورے لشکر کو تہس نہس کر دیا، 7 تلواریں توڑی خالد بن ولید، انسانوں کے کشتے کے پشتے لگا دیے اور فتح حاصل کی۔ دشمن چھوڑ کر بھاگ گیا، یہ لوگ تو بعد میں پہنچے۔ اب عملاً جو میدان میں سپہ سالار تھا اس کی کارکردگی نے کیا ہے، نتیجہ بھی دیا۔ لیکن عمر فاروق نے لکھا کہ خالد تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا معزول۔ فلانا ایک بندہ بھیجا سپہ سالار کہ جاؤ اسے کہو کہ پرچی دو اس کو، معزول واپس آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ اور اپنی سپہ سالاری اس کے حوالے کر دو۔ کہا کہ دیکھو بے شک تم نے فتح حاصل کر دی، لیکن تم نے مسلمان افواج کو خطرے میں ڈالا، بالفرض اگر تم نہ سنبھال پاتے تو یہ فوج، یہ مسلمان جو جماعت دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی، اس کو داؤ پر لگا دیا تم نے، تمہارے فیصلے میں خطرہ ہے کہ کہیں یہ فوج شکست نہ کھا جائے۔ واپس بلا دیا۔ لوگوں نے بڑی چیمیں گوئیاں کی کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ عمر فاروق نے یہ بات بھی واضح کر دی، تحریر باقاعدہ لکھ کر جاری کی کہ خالد بن ولید نے نہ تو کوئی بددیانتی کی ہے، نہ کوئی انتظامی طور پر اس نے کوتاہی کی ہے، اس وجہ سے اسے معزول نہیں کیا، ایک حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس کو واپس بلایا گیا ہے، اس پر کوئی جرم عائد نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامی صلاحیت، تو سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے انتظامی صلاحیت سے، سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے عدل و انصاف سے۔ مقدمہ آئے تو بلا تفریق رنگ نسل مذہب فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت، عدلیہ انصاف کرے۔ سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے شفاف قانونی نظام کے تشکیل دینے سے، سوسائٹی کا حقیقی مسئلہ پہچاننے اور اس مسئلے کے حل کے لیے ٹھیک قانون سازی جو کسی انتظامی افسر کے مفاد، کسی طبقے کے فائدے کے لیے نہ ہو، واقعی انسانی فلاح و بہبود کی قانون سازی، ایسی قانون سازی نہیں کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل پاس ہو گیا جی گھریلو تشدد کے نام پر ایک ایسا بل جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی اگر یورپ میں یہ بل ہے تو وہاں تو وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس ریاست کا شہری بن جاتا ہے اور ریاست پیدا ہونے سے لے کر 18 سال تک اس کی پرورش کی ذمہ دار ہوتی ہے، اسے لکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، ریاست اس کے حقوق پورے کرتی ہے، اور جب وہ حقوق بن کر اس کی کسٹوڈین بن جاتی ہے تو پھر اگر ماں باپ کچھ کہیں یا کوئی کہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جس نے کہا ہے تو کیوں کہا ہے، کیونکہ جو خرچہ دے رہا ہے اس کو پوچھنے کا اختیار تو ہے۔ وہ 18 سال تک ذمہ دار باپ ہے، خرچہ دینے کا بھی، تربیت کرنے کا بھی، تعلیم دینے کا بھی۔ ریاست کہتی ہے تسی جانو تہاڈا کام نہیں، ریاستی سکول فیل، کالج فیل، تعلیم گاہیں فیل۔ اس کو کہا ہے کہ تم اگر پرائیویٹ اسکول میں فیسیں دے کر پڑھا سکتے ہو، مزدوری کر کے، تو پڑھا لو۔ ساری ذمہ داری باپ کی، لیکن باپ تربیت کے لیے ڈانٹ نہیں سکتا۔ احمقانہ قانون نہیں تو اس سے کیا بڑا اور کیا بات ہوگی؟ بھائی دنیا بھر کا مسلمہ قانون ہے کہ جو خرچہ دیتا ہے اسے ڈانٹنے کا بھی اختیار ہے، تربیت کا بھی اختیار ہے، اس کو باقی تمام اختیارات حاصل ہیں۔ اس کے اختیارات آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ فقہ کا بنیادی قانون ہے الغنم بالغرم،
الخراج بالزمان، جو ڈنڈ بھر رہا ہے اس کو کیا ہے؟ حق حاصل ہے جی، فائدہ اٹھانے کا، اس کو اپنی خدمت کروانے کا، اس کو نظم و نسق اور ڈسپلن میں لانے کا۔ تو قانون سازی کا ایک ضابطہ ہے نا، ایک طریقہ کار ہے۔ جس قوم میں قانون ساز بے وقوف اور احمق ہوں، وہ سوسائٹی کے اجتماعی معاملات کو نہیں دیکھتے۔ ایک ایسا بل جو UK میں پاس ہوا ہے، اس کی کاپی چرا کر اسمبلی میں پیش کر دی، اگلے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے کیا، اور ماشاءاللہ اسمبلی ممبران پاس ہے جی، پاس ہے جی، پاس ہے۔ پوچھو تو صحیح بھی کیا پاس کر کے آئے ہو تم، کوئی اتا پتہ نہیں۔ تو قانون سازی کی صلاحیت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طاقت ایسی پیدا کر دی کہ عورتوں کو بھی قانون سازی کے معاملات میں مداخلت کا حق دے دیا، شعور دے دیا۔ عمر فاروق نے جمعے کا خطبہ دیا اور کہا کہ آج کل نکاح بڑے مہنگے ہونے لگے، مہر کا ریٹ بہت بڑھ گیا، عورتیں بہت زیادہ مہر مانگنے لگی، اس لیے میرا خیال ہے کہ مہر پر، مہنگے مہروں پر پابندی لگا دی جائے اور کہا جائے کہ جی بس تھوڑے سے مہر سے شادی ہونی چاہیے۔ یہ قانون سازی کا ارادہ ظاہر کیا۔ ایک بڑھیا آ گئی، انہوں نے کہا عمر تم کون ہوتے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے؟ عورتوں کا حق ہے مہر، ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے میدان میں ہیں، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ اللہ نے جب ہمارے لیے قرآن میں کہا ہے کہ احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، اگر کسی مرد نے مہر کے اندر سونے کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیا ہو تو تم واپس نہیں لے سکتے طلاق کے موقع پر۔ تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ اگر ڈھیر سونے کا مہر باندھا جائے تو اس کو لے نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ڈھیر سونے کا مہر بن سکتا ہے نا، تو تم کون ہوتے ہو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے؟ یہ ہے۔ عمر فاروق نے جیسے ہی یہ آیت سنی تو کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور آئین کا جو بنیادی ضابطہ سامنے آ جاتا، عمر فاروق وہیں ٹھہر جاتے۔ انہوں نے معذرت کی کہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی آیت، ہم کوئی مہر پر قدغن نہیں لگا رہے، تمہارا حق نہیں چھین رہے، قانون واپس لیا جاتا ہے جی۔ یہ قانون سازی کا حق، سیاسی شعور پیدا کر دیا، انتظامی شعور پیدا کر دیا۔ انتظامی شعور کی مثال، عمر فاروق 2 چادریں پہن کر جمعہ پڑھانے آ رہے ہیں اور ایک دیہاتی کھڑا ہو کر کہتا ہے عمر فاروق تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے، تمہیں حکمران نہیں مانیں گے۔ پہلے جواب دو کہ ہمیں ایک ایک چادر دی ہے، تم نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، کیوں؟ یہ ہے سیاسی شعور۔ انتظامی عمل میں، مالیاتی ڈسپلن کے تناظر میں ایک عام آدمی عمر فاروق کو کیا ہے؟ روک رہا۔ سیاسی شعور مالی معاملات کی نگرانی سے پیدا ہوتا ہے۔ یا تو عوام کو کیا، خواص آپ کے پارلیمنٹرین کو نہیں پتا کہ تو اس بجٹ کے اندر کیا کیا مالی بد انتظامیہ پیدا کی گئی ہیں، تو سیاسی شعور کس بات کا ہوا؟ بنی ہوئی سیاسی پارٹیاں ہیں، اور ان سیاسی پارٹیوں کی بے شعوری کا عالم یہ ہے کہ وہ صرف پارٹی لیڈر کے حکم پر بجٹ کو منظور کرتی ہیں، قانون کو منظور کرتی ہیں، ان کا اپنا کوئی سیاسی شعور نہیں۔ تو سیاسی طاقت پیدا ہوتی ہے سیاسی شعور سے، اور سیاسی شعور میں انتظامی شعور بھی ہے، سسٹم کا شعور۔ سیاسی شعور میں معاشی اور مالیاتی شعور بھی ہے، سیاسی شعور کے اندر انتظامی نظم و نسق کا شعور بھی ہے، حتیٰ کہ انتظامی فیصلوں پر اپنی رائے بیان کرنا آزادانہ۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا سپہ سالار بنا دیا، انتظامی مسئلہ تھا نا، اسامہ ابن زید کو، تو عمر فاروق نے اختلاف کیا، بڑے بڑے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے ہوئے رائے دی کہ 21 سال کا لڑکا آپ نے سربراہ بنا دیا، بڑے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں،
گویا کہ حضور کے انتظامی فیصلے پر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جی یہ انتظامی شعور ہے نا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، اپنے انتظامی حکم کی جو وجہ اور سبب بیان کیا، تو تب وہ مطمئن ہوئے۔ جی حضور نے فرمایا کہ یہ اسامہ ابن زید کہنے کو یہ 21 سال کا لڑکا ہے، لیکن اس میں اعلیٰ درجے کی انتظامی صلاحیتیں ہیں جو بڑے بوڑھوں میں نہیں ہے اس درجے کی۔ جی تو انتظامی مسئلے پر سوال تو اٹھایا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں فیصلہ کیا، سوال تو اٹھایا نا عمر فاروق نے۔ انتظامی شعور تھا۔ تو سیاسی شعور میں انتظامی، عدالتی اور مالیاتی شعور داخل ہے، کیونکہ سیاست کا دائرہ ان تین چیزوں سے ابھرتا ہے۔ دنیا کے تمام پولیٹیکل سسٹم میں تین بنیادیں ہیں، انتظامیہ ہو، عدلیہ ہو اور مقننہ ہو۔ اس سے سیاسی حکومتیں وجود میں آتی ہیں، سول سٹرکچر وجود میں آتا ہے۔ آج سول سپرمیسی کے جو نمائندے بنے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھائی سول سپرمیسی کے لیے تم نے سویلائزیشن کے ان تین طاقتوں اور قوتوں کو اپنے ورکروں میں پیدا کیا ہے، انتظامی شعور دیا ہے، مالیاتی شعور دیا ہے، عدالتی شعور اور ڈسپلن دیا ہے۔ تم تو عدالتیں خریدتے ہو، تم تو چیف جسٹسوں کے ولیمے کی میں اور شادیوں میں شریک ہو کر گفٹ دیتے ہو، کروڑوں کے جج خریدتے ہو، تم سپرمیسی کی بات کرتے ہو۔ جہاں انتظامیہ کو تم اپنا یرغمال بناؤ اور آزادانہ قانون کے مطابق بیوروکریسی کو فیصلے نہ کرنے دو، بیوروکریسی کی تربیت انتظامی بنیادوں پر نہ ہو، مفادات کی بنیاد پر ہو، جہاں قانون سازی کی کوئی تربیت نہ ہو، قانونی نظام نہ ہو، وہاں سول سپرمیسی کے نعرے لگانا، یہ خیال است و محال است و جنو اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ۔ اب اس آیت میں پہلے قوتن، عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ قوتن نکرہ ہے، ہر طرح کی قوت، سیاسی، معاشی، سماجی، تمام قوت۔ اور جس کو عسکری قوت کہتے ہیں وہ اس کے بعد ہے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، جہاد کے لیے گھوڑے تیار کرنا، مسلح ہونا، اسلحہ تیار کرنا۔ سیاسی اور معاشی طاقت اور قوت ہوگی تو پھر فوجی قوت پیدا کی جائے گی۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال انقلابی جماعت تیار کی، پھر مدینہ منورہ میں اس جماعت نے اپنی کارکردگی دکھائی، پھر اس کے بعد اب حکم دیا جا رہا ہے غزوہ بدر کے بعد کہ اب مبر رباط الخیل، گھوڑے تیار رکھو، عسکری قوت پیدا کرو۔ عجیب تماشا ہے، سیاسی طاقت زیرو، معاشی طاقت بھیک مانگنے کی، ہاں جی، سماجی اور عدالتی طاقت یہ کہ عدالت کو تنخواہ دینے کے لیے دوسرے ملکوں کے بین الاقوامی بینکوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں، اپنے گھر کے پیسوں سے اپنی عدالت بھی نہیں چلا سکتے، اپنے گھر کے پیسوں سے اپنے اراکین اسمبلی کو تنخواہ نہیں دے سکتے، اپنی بیوروکریسی کے خرچے نہیں اٹھا سکتے، اپنی فوج کے خرچے نہیں اٹھا سکتے۔ اور دعوے اور نعرے یہ ہیں کہ جی عسکری طاقت اور قوت جو ہے وہ اکٹھی کرو۔ 70 سال سے آپ نے عسکری طاقت اکٹھی کی ہے نا، سیاسی طاقت کہاں ہے؟ معاشی قوت کہاں ہے؟ سماجی طاقت کہاں ہے؟ اور پھر ان دونوں طاقتوں کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراؤ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو بھی، اور جو تمہارے دشمن ہیں، جنہوں نے تمہیں غلام رکھا، جو تم پر قرضے مسلط کرتے ہیں، جو تمہیں غلام بناتے ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کو یرکاؤ۔ یہ طاقت صرف نمود و نمائش کے لیے نہیں، یہ مفادات اٹھانے کے لیے نہیں،
سیاسی طاقت اپنے ورکروں پر روب جھاڑنے کے لیے نہیں، مقننہ اس لیے نہیں کہ 22 کروڑ لوگوں کو وہ غلام سمجھے، انتظامی طاقت اس لیے نہیں کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو پبلک سرونٹ کہیں اور پبلک کا قیمہ کریں، یہ عدالتی طاقت تمہارے پاس اس لیے ہے کہ انصاف فراہم کرو۔ یہاں تو ماشاءاللہ انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والوں کے خلاف اسی کرسی کا جو دوسرا پہیا وکیل ہے، ابھی آپ کا ریٹائر ہونے والا جو جج پنجاب میں ریٹائر ہوا ہے، لاہور بار کونسل کے صدر نے کھری کھری سنائی نہیں، کیوں؟ باقی عوام کیا مطمئن؟ یہ ترہبون بہ عدو اللہ، عجیب بات ہے، طاقت پیدا کرتے ہیں جو بھی تھوڑی بہت ہی لولی لنگڑی، لیکن ترہبون بہ عامۃ الخلق، اللہ کی عام مخلوق کو ڈرانے کے لیے پروٹوکول شروع ہو گیا، ہوڈر بجنے لگ گئے، ہاں جی، اقتدار کا نشہ چڑھ گیا، سسٹم کی طاقت سے غریبوں پر ظلم ڈھائیں گے، ان سے ٹیکس وصول کریں گے، ان کو جوتے ماریں گے، ان کو غلام بنائیں گے، ان سے بگاڑ لیں گے، ان سے جگہ ٹیکس وصول کریں گے، ان پر ظلم ڈھائیں گے۔ کہا تو یہ تھا کہ یہ سیاسی طاقت، معاشی قوت اللہ اور اس کے رسول اور اپنے ملک کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرو، دشمنوں سے یاریاں اور اپنے عوام سے دشمنیاں، الٹا معاملہ۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوہ، کیا اللہ کی دشمنی کھلی ہوئی نہیں ان سامراجی قوتوں کی جن کا ملک یرغمال ہے؟ اور پھر انسانیت کا دشمنی نہیں؟ ابھی وہ ایک امریکی مصنف کی کتاب آئی ہے، کہتا ہے جی ہم نے پاکستان بناتے وقت ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو کبھی استحکام نہیں ہونے دینا، پاکستان میں اس کو گڑنجا ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارے مفادات اس خطے میں پورے ہوتے رہیں۔ پاکستان ترقی کر گیا، اپنی قومی بنیادوں پر کھڑا ہو گیا، اس کے اندر سیاسی شعور پیدا ہو گیا، اس کی طاقت اور قوت بن گئی، تو یہ تو ہمیں آنکھیں دکھائے گا۔ اس لیے اس کو کسی نہ کسی حربے سے ان کو یرغمال بنائے رکھو۔ اور پھر کہتا ہے کہ ہم نے اس کام کے لیے ان کی سیاسی تیاری خریدا، ان کی حکومتی قوتوں کو، مقتدر طبقوں اور پارٹیوں کو خریدا، ہم نے بہت تھوڑے سے پیسوں پر ان کے مذہبی طبقوں کو خریدا، حتیٰ کہ ان کے بچوں کو امریکہ، برطانیہ، یورپ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلانے پر بھی خریدا کہ تمہارے بچوں کو ہم پڑھا دیں گے، اس کی فیس ہم دے دیا کریں گے بس۔ اور جب بچہ 4 سال تک ہمارے پاس رہا تو اس کی برین واشنگ کر کے تیار کر لیا، اور پھر اس کے بعد کوئی 1-2 سال اگلی ٹریننگ، کوئی اچھی جاب دلا دی، اور جب وہاں ٹرینڈ ہو گیا تو پھر ایک جہاز انہیں لے کر اسلام آباد آتا ہے ملک کے وزیر اعظم معین قریشی، ملک کے وزیر اعظم بے نظیر، ملک کے وزیر اعظم جناب فلاں فلاں فلاں، ذرا اپنے حکمرانوں کی گنتی کر لو، ابھی بھی آپ کے بچومڑے تربیت یافتہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک بچے کو تو ابھی بلاوا آیا کہ آجا بھی امریکہ سے معاملہ طے کر، مستقبل میں اگر حکومت لینی ہے تو پھر کیا کرو گے ہمارے ساتھ؟ تو اگر کسی قوم کی ریاستی طاقت، حکومتی طاقت، انتظامی طاقت، اس کی مذہبی طاقت دوسروں کی یرغمال ہو تو وہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ڈرائے گا یا اپنے عوام کو ڈرائے گا؟ اپنے عوام کو ڈرائے گا۔ آج مزید صورتحال خطرناک ہو رہی ہے۔ افغانستان میں سب سے پہلے تو اس خطے کی صورتحال کو بگاڑا گیا، اور ماشاءاللہ مذہبی نمائندوں کو استعمال کر کے روس اور امریکہ نے اپنی جنگ لڑی۔ آج چین اور امریکہ جنگ لڑے اور اس کا میدان افغانستان بنے یا پاکستان بنے، اور یہاں ہماری قیادتیں اپنے دشمنوں کے لیے کردار ادا کریں۔ آج ضرورت تو
ہر قومی ریاست کو اپنے قومی نظام کو سمجھنا ہے۔ مذہب کے دیوانوں کو بھی چاہیے کہ افغان ریاست، افغان قوم، اس کی حفاظت اور تحفظ اور اس کے امن و امان اور اس کی آزاد خود مختار سیاسی طاقت اور معاشی قوت کے لیے تو کام کریں، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر اعلی کاری کا کردار ادا کرے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ بن جائے، کوئی چین کا ایجنٹ بن جائے، کوئی روس کا ایجنٹ بن جائے، ہاں جی، کوئی پاکستان کی پراکسی لڑے وہاں پر، تو جیسے پچھلے 40-50 سال سے افغانستان میں خون بہایا جا رہا ہے، آئندہ بھی بہتا رہے گا۔ امن چاہیے تو قومی سیاسی شعور پیدا کریں۔ وہ دور نہیں رہا جب جہالت کے نام پر، مذہب کے نام پر، ہاں جی، جمہوریت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ آپ کو وہ سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی تصویر ضرور دیکھی ہوگی کہ جو 4-5 افغان لڑکے امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے گئے، ان میں سے ایک اس وقت افغانستان کا صدر، داڑھی مڑا کر صدر بن گیا، اور ایک داڑھی رکھ کر قطر میں طالبان کا لیڈر جو مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھا۔ تو دماغ کہاں سے گھوم رہا ہے جی؟ ایک شمالی اتحاد کا نمائندہ، ایک فلانے قوم کا نمائندہ، اصل کہاں سے، ٹریننگ کہاں سے حاصل کی، دماغ کہاں سے چل رہا ہے؟ آج ضرورت ہے مسلمانوں کو خاص طور پر شعور کی۔ گیم بدل رہی ہے، اور بدلتی گیم کے حرکت کرتے ہوئے موروں کو سمجھنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ کل تک ترکی ہمارا دشمن تھا، آج ترکی یار کیوں بن گیا؟ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات کیوں ہو گئے؟ کل سعودی عرب دوست تھا، اور اس کا فکر اور وہابیت پھیلائی گئی، تشدد کا راستہ ابھارا گیا، آج سعودی عرب پچھلی صفوں میں چلا گیا، ترکی اگلی صفوں میں آ گیا، ترکی افغانستان میں بٹھایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں بٹھانے کا فیصلہ ہوتے ہی آپ ترکی سے روابط بڑھانا شروع کر دیے، ان کے آرمی چیف کو، ان کے کمانڈر ان چیف کو آپ سب سے بڑا ایوارڈ دے رہے ہیں، اور آپ کے ایئر مارشل کو ترکی بڑا ایوارڈ دے رہا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ آپ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ، لیکن ترکی کو دیں گے۔ ترکی نیٹو کا ملک ہے، افغانستان میں نیٹو کی طاقت کے ساتھ اس نے افغانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے۔ ترکی وہ جو چین کا دشمن ہے، جو ایغور کو بھڑکا رہا ہے چین کے اندر، وہ افغانستان میں کردار ادا کرے گا۔ وہ منتخب ہو تو یہاں کے سارے مذہبی پیر اور مولوی اور رہنما لیٹر پیڈ پر، ہاں جی، خلیفۃ المسلمین طیب اردگان کامیاب ہو گیا۔ کیسا خلیفۃ المسلمین؟ وہ اخوانی جس نے ترکی کو مقروض بنا دیا، اس کے اثاثے بیچ کر سرخی پاؤڈر لگا دیا۔ ترکی نے دروازے کھول دیے، او پاکستانیوں آؤ سیر سپاٹے کے لیے، ٹکٹ آسان، ہوٹل آسان، پیسے اتنے لے آؤ تو بس نیشنلٹی بھی ترکی کی مل جائے گی۔ اب ترکی اور پاکستان بھائی بھائی، ایک زمانے میں پہلے بھی بنے تھے جب سیٹو اور سینٹو امریکہ نے بنایا تھا روس اور چین کے خلاف، روس کے خلاف، تو اس وقت ترکی، ایران اور پاکستان جی کا اتحاد بنا تھا۔ اب ایران تو قابو نہیں آ رہا، انہوں نے کہا اس کے جو دو پارٹنر ہیں ان کو اب دو آپس میں جوڑو جی۔ تو اسی وقت تو سیاسی شعور کی ضرورت ہے۔ اعدوا لہم من قوت، قوت پیدا کرو سیاسی شعور کی، سماجی شعور کی، قومی شعور کی، اپنی ریاست اور اپنے عوام کے حفاظت اور تحفظ کی۔ اور اس طاقت اور قوت کا مقصد دشمن کو ڈرانا ہو، نہ یہ کہ اپنے ہی عوام، اپنے خطے کو تباہ و برباد اور آگ و خون کے اندر کیا ہے داخل کرنا ہو، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا ہو۔ عجیب تماشا ہے کہ 20 سال سے افغان فورسز موجود ہیں،
افغانستان میں امریکہ کے چند فوجی ایک اڈا خالی کرتے ہیں اور راتوں رات فوجی ہتھیار ڈال ڈال کر طالبان کے نام سے گروپ آتا ہے اور اس کو کیا ہے کہتے ہیں لو جی ہمارا ضلع سنبھال لو، ہمارا ضلع سنبھال لو۔ بین الاقوامی سازشی گیم جو اس خطے کے اندر دوبارہ چل رہی ہے، اس کے مقابلے میں مزاحمتی شعور کا پیدا ہونا، عقلی سوالات اٹھانا، قومی نقطۂ نظر سے چیزوں کا جائزہ لینا، اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے، اپنے عوام کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، یہ طاقت اور قوت اگر پیدا نہیں ہوتی تو اجتماعیت بکھری رہے گی، سامراج یہاں ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرتا رہے گا اور ملک کی قومی اور ریاستی طاقت مجروح ہوتی چلی جائے گی، اور جو قومیں اپنی ریاست کی عزت نہیں کرتی، اپنی قوم کی طاقت نہیں بناتی، اپنے لیے صحیح کردار ادا نہیں کرتی، تو اللہ نے کہا کہ دنیا میں بھی ذلت کا عذاب غلام رہیں گی، قرضوں کی بھیک مانگتی رہیں گی، دوسروں کے بل بوتے پر ہی کام کر سکیں گی، دوسروں کے سامنے دریوزہ گر رہیں گی، دنیا کی ذلت بھی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اسی پر خاتمہ ہوا تو آخرت کے عذاب تو منتظر ہے ہی۔ تو اللہ پاک نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں تربیتی امور، عملی صلاحیتیں پیدا کرنے کے طور طریقے، اور صرف یہ آیت ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق اپنی طاقت پیدا کی، جس طاقت نے مکے کی طاقت کو شکست دی، قیصر و کسریٰ کو شکست دی، اور اس طاقت نے اپنی مہارتوں کا اظہار کیا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، دین کا غلبہ بین الاقوامی صورت اختیار کر دیا۔ تو اب صحابہ کی سیرت سامنے رکھیں گے، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھیں گے تو یہ شعور پیدا ہوگا نا۔ صرف اندھا دھن اسلحہ خرید لینے، اسلحہ کے ذریعے سے مار دھاڑ کر لینے، نعرے لگا لینے، مقننہ کی بحالی کے، ووٹ کو عزت دو، نعرے لگا دے لینے، کیا نام ہے، انتظامیہ کو مضبوط بناؤ، عدلیہ کو مضبوط بناؤ، تو یہ نعروں سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ مہارتیں کیا ہیں، عملی صلاحیت کیسی ہے، استعداد کیسی ہے، اس کا سوال ہے، اور اس کے لیے اللہ کے یہ دو فرشتے جو ہر انسان کے کندھے پر ہیں، اس کے پورے اعمال کا بایو ڈاٹا جمع کر رہے ہیں کہ اس کی عملی مہارت کس درجے کی تھی بھی کہ نہیں تھی، اور تھی تو سامراج کے لیے استعمال ہوئی یا اللہ اور عوام کے لیے استعمال ہوئی، قوم کے لیے استعمال ہوئی، اس کا حساب کتاب دینا۔ یہ آیات شعور پیدا کرتی ہے، اس لیے ایسے موقع پر بہت زیادہ شعور اور سمجھداری کی ضرورت ہے، اور کچھ نہ کر سکیں تو سامراج کی گیم کا حصہ بننے سے اپنے آپ کو روکیں، اس کے اعلی کار مت بنیں۔ صلاحیت نہیں ہے زیادہ اونچی پرواز کر کے زیادہ اونچے سیاسی اور معاشی معاملات سمجھنے کی، تو اتنی تو ہے کہ ان سامراجی طاقتوں اور قوتوں کے لیے اعلی کار بن کر کردار ادا کرنے سے باز رہیں، کم از کم اس گناہ میں شریک تو نہیں ہوں گے۔ جو گناہ میں شریک ہوئے سامری کے ساتھ، اللہ نے ان کو قتل کی سزا دی۔ جو شریک نہیں ہوئے، اپنے آپ کو بچا کر رکھا، تو اللہ میں نے کم از کم زندہ چھوڑا، ان کو موقع دیا کہ وہ سیکھ سکیں۔ اور اولو العزم جماعت تو وہ ہے کہ جس نے نہ صرف اس کے ساتھ شرکت کی بلکہ ان کو روکا۔ 3 جماعتیں بن گئی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ وہ غلط کاموں سے روکنے کے لیے طاقت اور قوت پیدا کرے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم استعمال ہونے سے تو باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں شعور عطا فرمائے، دین کے غلبے کی جدوجہد اور دین کا صحیح فہم و شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔